السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ فاطر پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 2، 3 اور 4 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں آیت مقدسہ نمبر 1 ہم نے تلاوت کی اور آپ عزیزوں نے سنی، جس میں اللہ رب العزت کی بڑائی اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو جو پیدا فرمایا، ان کا مقصد، ہدف، رسولاً وہ پیغام پہنچاتے ہیں اور سسٹم کی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ ان کی تشکیل، تخلیق کیسے ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختصر یہاں ارشاد فرما دیا کہ ان کے 2 پر ہیں، 3، 4، اور یہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہاں تو 2، 3، 4 پروں کا ذکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے 600 بازو یا پر تھے۔ تو اس کا مطلب ہے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ بھی ہیں، لیکن یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو ان کی تخلیق میں بازو، پر وغیرہ کی جو ان کی قوت کے اعتبار سے ہے، صلاحیت کے اعتبار سے ہے، اور پھر جو ڈیوٹیاں اللہ نے ان کو سونپی ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے انسان کو جو عقلی قوتیں دیں، عملی قوتیں دیں، تو انسان سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ اپنی فطرت پہ رہے۔ انسانی فطرت اجتماعیت کا قیام ہے۔ انسانی فطرت ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے، روابط کا نظام ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے۔ انسان کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ پیار کرنے والا ہے، انس سے ہے، انس کا مطلب پیار کرنا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، ان کے لیے اجتماعی نظام تشکیل دینا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو اعلیٰ عقل اور اعلیٰ عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے رہنمائی حاصل کر کے، جد و جہد کر کے انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، خود بھی اللہ سے جڑنا ہے اور انسانوں کو بھی اللہ سے جوڑنا ہے۔ جو اجتماع، معاشرہ اللہ سے جڑے گا وہ اصل میں ترقی کرے گا، دنیا میں بھی ترقی کرے گا، آخرت میں بھی ترقی کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ رب العزت جو کھول دیں انسانوں کے لیے رحمت، اللہ رحمت کے دروازے اگر انسانوں کے لیے کھول دیں، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ اجتماع انسانی
اس طرح تشکیل پائے کہ وحدت انسانی کی بنیاد پر سارے انسان ایک ہوں، اکٹھے رہیں، مل کے ترقی کریں۔ اور میرے عزیزوں، کوئی بھی معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے، یاد رکھیے، جب سارے انسان ایک سوچ کے مالک، ایک ویژن کے مالک، سارے مل کے ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ تعاون باہمی کی بنیاد پر ٹیم ورک ہوتا ہے، یہی اللہ چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشروں کے اندر یہ جو فرق آ گیا، ایک بڑا امیر، ایک بڑا غریب، درمیان میں سپیس آ گئی، مختلف لیبل لگا کے ہم نے فرقہ واریت پیدا کر لی۔ کہیں مالی فرقہ واریت ہے، کہیں لسانی فرقہ واریت ہے، کہیں مسلک کی فرقہ واریت ہے، عقیدے کی فرقہ واریت ہے، یہ فرقے بنا دیے ہم نے۔ اللہ ہمیں ایک مٹھی کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مل کے ترقی کریں۔ اس لیے فرقہ واریت حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جہاں فرقوں سے منع کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، لا تفرقوا، فرقے مت بناؤ۔ یہ اجتماعیت کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ فرقوں میں کیسے ترقی کرے گا؟ آپس میں الجھو گے تو کیسے ترقی کرو گے؟ ہمارے ہاں تو سیاسی سسٹم ایسے ہیں جو آپس میں الجھ رہے ہیں، اور آپس میں الجھ کے ہمیں الجھا کر، قوم کو، عوام کو الجھا کر خود عیاشیاں کر رہے ہیں، خود وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب دروازے کھولتے ہیں رحمت کے تو دنیا کا کوئی شخص اس کو روک نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی اجتماعی نظام ہے، عدل کا نظام ہے۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ روک دیں تو پھر کوئی شخص اس کو کھول نہیں سکتا، کوئی اس کو پہنچنے والا نہیں ہے کہ وہ کھول دے۔ جب دنیا سے اللہ کی رحمت، برکت اٹھ جائے تو آپ جو کچھ مرضی کر لیں، جتنی مرضی دعائیں کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، جب تک آپ ظلم کا نظام ختم نہیں کرتے، غلامی کا نظام ختم نہیں کرتے، اجتماعی معاشرہ اور اجتماعیت اور اجتماعی اصول جب تک اس کے مطابق ایک معاشرہ تشکیل نہیں دیتے، کیسے آگے بڑھیں گے؟ آج ایسی یہی صورتحال نہیں، اللہ کی بے برکتی نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے، یہ مہنگائی اللہ کا عذاب ہے۔ ظالم حکمران جنہوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، ان کا مسلط ہونا اللہ کا عذاب ہے۔ جب قومیں بیدار ہوتی ہیں تو ظلم ختم ہوتا ہے، بیداری پیدا کرنی چاہیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، آپ ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اللہ کی نعمت ہے۔ انسانوں میں سے مسلمان پیدا کیا، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد تمام تر ضروریات، تقاضے ہمارے اس زمین پہ رکھے، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بتائیں کون سی نعمت ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، گن نہیں سکتے۔ سب کچھ دیا، پھر اللہ نے اس کے لیے ہمیں عدل کا سیاسی نظام دیا، عدل کا معاشی نظام دیا، بہترین سماجی نظام دے دیا، انسانی حقوق کی پاسداری کرنے کا حکم دے دیا، ظلم ختم کر کے، نظام ظلم ختم کر کے عدل قائم کرنے کا حکم دے دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ نے عدل کا حکم دے دیا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، آزادی نعمت، اللہ سے جڑ جانا نعمت، خوشحالی نعمت، امن و امان نعمت، اور اللہ کے وسائل سے فائدہ اٹھا کے ساری انسانیت کی ترقی، یہ نعمت ہے، اور اسی سے دنیا اور آخرت کی ترقی ہے۔
حل من خالق غیر اللہ۔ پھر اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے۔ اور شروع میں بات ہوگی فاطر السماوات والارض، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر صرف وہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں الٹے پاؤں جاتے ہو؟ جب اللہ کے بارے میں یہ بنیادی فلسفی کا یقین ہونا ضروری ہے، یہ مقدمہ اللہ جو یہاں پیش کر رہے ہیں، انسانوں کو سمجھا رہے ہیں، یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ ہے۔ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، اور پھر انسانوں کو سمجھا دیا کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑا سمجھنا، آل ان آل سمجھ لینا، خود مختار سمجھ لینا، اپنی زندگی کا مالک کسی اور کو سمجھ لینا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس تحقیق جھٹلائے گئے اس سے پہلے، آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ یہاں ایک اللہ نے اہم نقطہ ارشاد فرما دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے مقابلے میں یہ کفار، مشرکین، منافقین، ہٹ درم، ضدی، وہ کوئی مقابلے میں آ کر مقابلہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس سے پہلے بھی تاریخ میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ تو یہ دو جماعتیں رہیں گی، ایک اللہ کی جماعت حزب اللہ، دوسری شیطانی جماعت حزب الشیطان۔ حزب اللہ اس فطرتی اصولوں کو غالب کرے گی جو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، اور حزب الشیطان ان فطرتی اصولوں کا مقابلہ کرے گی۔ حزب اللہ عدل کا نظام قائم کرے گی، انسانوں کو اللہ سے جوڑے گی۔ حزب الشیطان ظلم کا اور غلامی کا نظام قائم کر کے اللہ سے دور کریں گے، اور سوسائٹی میں یہ مزاج اور ماحول پیدا کریں گے کہ سوسائٹی میں غالب طبقہ ایک خاص مافیا ہے، وہی آپ کا مالک ہے، وہی آپ کا رازق ہے، ان کو خوش کر لو سب کچھ۔ یہ سب سے بڑا شرک، لا الہ الا ہو، اس لیے اللہ نے فرما دیا کوئی معبود ہے ہی نہیں، تمام تر اختیارات کا مالک، خالق، رازق اللہ ہے۔ اللہ سے جڑ جائیے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور، سب کام واپس لوٹیں گے۔ یہاں اللہ نے ایک اور تنبیہ ارشاد فرما دی کہ آج دنیا میں اپنی سوچ، اپنا عمل درست کر لو، اگر نہیں کرو گے تو اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ یوم الدین یعنی جزا اور سزا کے دن باقاعدہ حساب کریں، معافی نہیں ہوگی۔ پچھلی سورہ مقدسہ میں بھی آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کبھی بھی معافی نہیں ہوگی، رجز علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے اپنے نظریے کی بھی اصلاح کرنی ہے، فکر و عمل کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ آج تضاد نہ رکھو، اپنے نظریے، فلسفی اور عمل میں تضاد ختم کرو، ایک پیج پہ رکھو فلسفی، نظریات، اور پھر اس پہ عملی جد و جہد جو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔